اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کیا جنت میں والدین کا ساتھ ہوگا؟ شبیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی جنت میں اپنے والدین کی خواہش کرتا ہے جو دنیا میں اس کے والدین تھے تو کیا اس کی خواہش پوری ہوگی؟ یعنی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ والدین میرے ساتھ ہوں، جی بالکل پوری ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور ان کے والدین بھی ایمان والے تھے، ان کی آل اولاد بھی ایمان والی تھی، ان کی ذریت نے ایمان میں اپنے والدین کو فالو کیا تو ہم والدین اور اولاد کو قیامت کے دن جنت میں جمع کر دیں گے۔ تو اور کسی کے عمل میں کوئی کمی بھی نہیں واقع ہوگی کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ ابھی کیونکہ ہم تمہارے اولاد کو تمہارے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو اب تمہاری اتنی نیکی ہم کم کر دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیں گے جو کہ بڑی اچھی خواہش ہے، تو اللہ اس خواہش کو انشاءاللہ جنت میں پوری کرے گا، لیکن فوکس اس کو کرنا چاہیے کہ ایسے اعمال ہوں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ اہم چیز ہے۔ جنت میں گئے تو جو چاہیں گے ہوگا۔ جنت میں کون سی بیوی ساتھ رہے گی؟ ارسلان صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، کچھ مہینے پہلے میری بیگم کا انتقال ہوا ہے، میرے 2 بچے بھی ہیں، کیا جنت میں وہی میری بیگم ہوگی؟ اگر میں دوسری شادی کرتا ہوں تو پھر کون میری بیگم ہوگی؟ اور اللہ نہ کرے اگر میں جنت میں نہیں جاتا تو کیا ان کی شادی کسی اور سے ہوگی؟ یہ رہنمائی فرما دیں کہ میں دوسری شادی کس طرح کی خاتون سے کروں۔ بھائی اگر آپ جنت میں نہیں جاتے تو بڑا خطرناک ہے، اب ایسی بد دعا تو ہم نہیں دے سکتے آپ کو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو جنت میں لے کے جائے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی بھی مسلمان اگر جہنم میں گیا تو پھر اس کی بیگم اللہ جنت میں کسی اور کو دے دیں گے، کہ وہ پھر جب جہنم سے نکلے گا تو پھر دوسرا وہ جنت میں اور بھی بہت سی عورتیں بھی تو جہنم سے نکلیں گی نا، تو انہی میں سے کسی سے اس جہنمی کی شادی اللہ کرا دیں گے۔ تو جو جہنم سے مسلمان نکلے گا تو بہت سی عورتیں بھی تو جہنم میں جلیں گی اپنے گناہوں کی وجہ سے، وہ بھی نکلیں گی، تو عین ممکن ہے اللہ ان میں سے کسی جہنمی کی شادی کرا دیں جس کو اللہ جنت میں لے آئیں۔ تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں اور اللہ ہم سب کو جنت ہی میں لے کے جائے۔ تو اگر آپ جنت میں گئے جو کہ امید ہے اللہ کی رحمت سے، تو آپ کے لیے ایک خصوصی پیکیج ہے کہ آپ کو دونوں مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو مسئلہ عورت کا ہے کہ اس نے پہلے ایک شادی کی، پھر اس شوہر نے طلاق دے دی یا مر گیا، پھر دوبارہ شادی کی، اس نے طلاق دے دی مر گیا، پھر دوبارہ شادی کی، تو کون سے والے مرد کو ملے گی؟ لیکن مرد کے لیے تو اللہ نے ایک پیکیج رکھا ہے کہ پرانی والی بھی مل جائے گی انشاءاللہ اور نئی والی بھی مل جائے گی۔ ہاں اگر پرانی والی کو طلاق دی ہوتی اور وہ کسی اور سے شادی کر لیتی تو پھر علماء کہتے ہیں کہ، اور احادیث سے اس کا طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس عورت کا جو سب سے آخری شوہر ہوگا نا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی۔ تو آپ کی پہلی وائف کا چونکہ انتقال ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو، اور دوسری بیگم بھی آپ کو ملے گی۔ اب مجھے نہیں پتہ آپ اس سے خوش ہو رہے ہیں یا ٹینشن میں آ رہے ہیں، یہ آپ ہی جانیں۔ بہرحال اللہ سب مسلمانوں کو جنت میں لے کے جائے، آمین۔ رسول پور انڈیا سے، میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں مگر وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی، اگر میں صبر کروں گا تو جنت میں وہ لڑکی مجھے ملے گی یا نہیں؟ بھائی جان آپ صبر کریں، جنت میں آپ کو آپ کی چاہت کی چیزیں جو ہیں مل جائیں گی۔ مجھے بیچاروں کی سادگی پر ہنسی آتی ہے اس طرح کے لوگوں کو جب پوچھتے ہیں نا سوال۔ جنت میں آپ کی اللہ ہر خواہش پوری کرے گا۔ اب وہ دنیا میں بیچاری کسی سے شادی کر لیتی ہے تو اللہ کسی کی بیوی اٹھا کے آپ کو کیوں پکڑائے گا قیامت کے دن؟ تو وہ کہے گا نا کہ اللہ تو جو ہے جو جنتی ہوگا وہ کہے گا میری بیوی اللہ تو وہ اس سے عشق کرتا تھا تو میری بیوی اس کو کیوں دے رہا ہے، میں کیا جنت میں نہیں ہوں کیا؟ تو اس لیے آپ چھوڑ دیں، آپ کو وہ ملے گی یا کوئی اور ملے گی، آپ جنت کی کوشش کریں۔ جو جنت میں اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا، اور جو ناجائز خواہش ہوگی وہ اللہ آپ کی رکھے گا ہی نہیں۔ اب یہ لڑکی کسی کی بیوی بن گئی اگر تو اللہ جنت میں آپ کے دل میں اس کی چاہت نہیں رکھے گا، اس سے زیادہ خوبصورت اٹریکٹیو آپ کو دلا دے گا اللہ تعالیٰ۔ بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے عدنان صاحب کا انڈیا سے، کیا جنت میں سگریٹ اور گٹکا ہوگا؟ میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا، تو کیا سگریٹ کے عادی کو جنت میں سگریٹ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ جبکہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں آگ نہیں ہوتی۔ عدنان بھائی مجھے لگ رہا ہے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن آپ کے سوال سے لگ رہا ہے آپ خطرناک قسم کے گٹکے اور سگریٹ کے عادی ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ جنت میں گٹکا اور سگریٹ، جنت میں تو اچھی اچھی چیزیں ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں۔
رہا یہ مسئلہ کہ جن کو گٹکے کی عادت ہے اور سگریٹ کی عادت ہے تو وہ جنت میں کیا ملے گا، تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ان کو جنت بھی ملے گی نہیں ملے گی۔ پہلے تو یہ سوچیں نا، جو سگریٹ اور گٹکے کے عادی ہیں، غلط چیز ہے، بری چیز ہے، وہ پھر بھی کھا رہے ہیں، اپنے دھوئیں سے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سوال ہونا چاہیے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی کو کیا سگریٹ اور گٹکا ملے گا، جنت ملے گی؟ تو جنت ملے گی تو پھر اگلی بحث ہوگی کہ سگریٹ گٹکا۔ تو میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ سگریٹ اور گٹکے کے عادی لوگ اگر ان کو بالفرض جنت مل گئی، ان کی نیکیاں زیادہ ہوئیں یعنی وزنی ہوئیں، تو ان میں سگریٹ اور گٹکے کی شوق اللہ ختم کر دیں گے، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو اچھی اچھی چیزوں کی عادت پڑ جائے گی ان کی، تو پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں پاک صاف لوگ جائیں گے۔ من جاء ربہ بقلب سلیم، قرآن کہتا ہے آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنے رب کے پاس سلیم دل کے ساتھ، وہ دل جو سلامتی والا ہو، ہر گندگی سے پاک ہو چکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ گٹکے اور سگریٹ والوں کو پہلے پاک کریں گے، ان کے اچھی چیزوں کا شوق پیدا ہوگا ان میں، پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ پھر ان میں گٹکے کی حاجت رہے گی نہیں، پھر ان کو شہد پینے کا دل چاہے گا، دودھ پینے کا۔ اور جو جنت کی شراب ہے تو وہ شراب میں بدبو نہیں ہے اور وہ گندگیاں نہیں ہیں جو شراب میں ہوتی ہیں، تو اس شراب کو دنیا کی شراب پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ کیا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، حالانکہ ہر فرقے والے قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ محمد معیز خان، بنگلور، انڈیا سے۔ بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں 72 جہنمی ہیں، کلہم فی النار، ایک جنتی ہے۔ آپ نے جو یہ سوال پوچھا کہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کا جواب حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنتی ہے۔ تو یہ اشکال کہ ہر ایک قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، تو دیکھیں اسی وجہ سے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک جنتی وہ ہوگا جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرے گا یا قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کام کرے گا۔ تو یہ تو اہل باطل کی بھی عادت ہے، یہ جو منکرین قرآن ہے نا، یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ یہ منکرین حدیث جو ہیں، منکرین حدیث پرویزی فرقہ جسے کہا جاتا ہے، یہ حدیث کے منکر ہیں، اور لیکن اپنے آپ کو کہتے کہ اہل قرآن۔ لیبل کتنا اچھا لگایا، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو، حالانکہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ تو لیبل کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ تو کسی کو پرکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو مانتا ہے، اور صرف اوپر سے نہیں، صحابہ کے فتاویٰ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ آپ دیکھیں، اور پھر صحابہ میں خلفائے راشدین کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع کرو۔ تو اب نام کچھ بھی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کچھ بھی نام ہو، ہمیں ناموں کو نہیں دیکھنا، ہمیں کام کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اور صحابہ کرام میں خاص طور پہ خلفائے راشدین کے فتاویٰ کو، ان کے فیصلوں کو حجت مانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے بعض دفعہ حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی موضوع کے متعلق دو مختلف روایات منقول ہوتی ہیں، یا حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر فقہا کو فالو کیا جائے گا، ائمہ اربعہ کو فالو کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ تھی، تو حدیث کو تو فالو کیا جائے گا، لیکن حدیث کو ایک اپنی رائے کے مطابق فالو کرنا ہوتا ہے، ایک مجتہدین کی رہنمائی میں فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ مجتہدین کی رہنمائی میں فالو کیا جائے، اس سے آپ حدیث کے قریب زیادہ پہنچتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی قرآن و حدیث کو فالو کر رہا ہے اور صحابہ کرام کو درست سمجھتا ہے، ان کے فتاویٰ کو حجت سمجھتا ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، اور وہ انشاءاللہ جنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول سے کام کر رہا ہو۔